پاجامہ پہنا کر اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے حسن تصور سے لے کے عمل تک ہر مقام پر باری تعالیٰ اس کو کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا انسان کو فقط اس مقصد کے لیے کہ وہ اس کی بندگی کرے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہمیں کچھ اصول دے دیے، کچھ طریقہ کار بتایا، ہمیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف دیا کہ یہ ضابطۂ حیات ہے جو قرآن کی صورت میں تمہارے پاس موجود ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن کے اصول کو سامنے رکھو، محبوب خدا کی زندگی اور سیرت طیبہ کا دامن تھام کے رکھو، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرما دے گا۔ یہی پیغام محبت تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کی پرکیف فضاؤں سے شروع کیا، پھر مدینہ منورہ سے ہوتا ہوا دنیا بھر میں اسلام کا پیغام امن، محبت اور سلامتی کے ساتھ پہنچتا رہا۔ گرامی کے حضرات یاد رکھیے، اسلام کبھی ویلیوز پر کمپرومائز نہیں کرتا، یعنی دنیا کے جتنے مذاہب اور قومیں ہیں وہ نظریات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آئیڈیالوجی پر۔ وہ نظریے بنتے ہیں لوگوں کے طرز بود و باش سے، رہن سہن سے، رسوم و رواج سے۔ وہ نظریے لوگوں کے چونکہ بنے ہیں، بدھسٹ ہیں، کرسچینٹی ہے، جیوز ہیں، ہندوازم ہے، سکھزم ہے، وہ سارے لوگوں کے نظریے اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں، لہذا وقت بدلتا ہے ان میں چینجنگ آ جاتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے لوگ ماڈرن لائف کی طرف آتے ہیں ان کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے، ان کے نظریہ بدل جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ان کے جو مذہب ہیں وہ نظریات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور نظریہ وقت کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ایمان کی بنیاد نظریات پر نہیں بلکہ ان سچے عقائد پر ہے جو 1400 سال پہلے آمینہ کے لال نے ہمیں عطا فرما دیے۔ منزل من اللہ آیات ہیں، تشریحات فرمان مصطفیٰ سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن و حدیث ہمیں ایک خوبصورت لائف گزارنے کا ہمیں طریقہ دیتا ہے، اور ہمیں حکم دیا جاتا ہے تم اپنے تصورات سے لے کر، اپنے عقائد سے لے کر، اپنے عمل تک ایک ایسے نظام سے جڑے ہوئے ہو جو تمہیں اللہ اس کے رسول نے عطا فرما دیا ہے۔ وہ لوگ جو اس وقت بادہ نشین تھے، ایک وقت آیا کہ وہ صرف شتر بانی سے پھر جہاں بانی کے فرائض سر انجام دینے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام دے دیا کہ پوری دنیا کی نگہبانی ان کے سامنے ہے، اور بڑی سے بڑی طاقت بھی اسلامی ریاست کا نام سن کر اس پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ مسلمان کبھی بھی اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ اپنے عقائد میں، اپنے نظریات اور اپنے بنیادی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹھوس بنیادی نظریہ اور عقیدہ عطا کیا، وہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے۔ وہ گردن تو کٹوا سکتا ہے، وہ کبھی کسی بھی مقام پر اسلام کی بیسک ویلیوز پر کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی اس پہ لعنت، آخرت پہ بھی لعنت، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے آخرت میں عذاب انہی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہر وہ عمل جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے تکلیف پہنچتی ہے، در حقیقت وہ خدا کو بھی اسی سے تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے۔ قرآن کی آیت سے ہے۔ ہمیں جو بیسک ویلیوز دی گئیں، اسلام ہمیں کہتا ہے اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں عیسائیوں سے کبھی دوستی نہ رکھنا۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتا بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے چٹے وٹے ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّاهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے یہودیوں عیسائیوں سے دوستی رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی یہودی اور عیسائی ہوگا۔ یہ کسی بندے کا قول نہیں بتا رہا، یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، قرآن ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ کشمیر ڈے آ رہا ہے، ایک پری پلان طریقے کے مطابق آج تک مسلمانوں کا قتل عام کشمیر میں ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو اینیمل رائٹس پہ بات کرنے والے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں جی ہم جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آج تک انہوں نے مسلمان کے حقوق کی بات نہیں کی۔ اقوام متحدہ مردہ گھوڑے کا نام ہے۔ مسلمانوں کا قتل عام برما میں ہو، کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو، اس کو کوئی سے سروکار نہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے عقائد میں متزلزل کر دیا جائے۔ یہ بہت بڑی سازش تھی ہمارے خلاف، 1857 کی جنگ آزادی سے آپ تک چلتی آ رہی ہے۔ مسلمانوں کو ان کی بیسک ویلیوز کے اندر ہی ڈاواں ڈول کر دیا۔ ایک عیسائی اٹھ کر بات کرے اسلام کے خلاف تو کوئی اور ہم کہتے ہیں جی وہ کافر ہے، ہم اس کی بات سنتے ہی نہیں۔ بڑے بڑے لوگ آئے، گولڈ زہر نے سرکار کی حدیث کی سندوں پر باز کی اتنی موٹی کتاب لکھی۔ نول ڈیکے نے قرآن کے خلاف، مستشرق اورینٹیلسٹ ہے، وہ اتنی بڑی کتاب لکھ دی۔ بڑے بڑے لوگ آئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے جو مرضی کہتے جاؤ، اسلام اپنی عظمت کو منوا کے رہتا ہے۔ یورپ میں سب سے زیادہ اب اس وقت مسلمان ہو رہے ہیں اسلام کی طرف، کیونکہ جو سچائی ہے وہ یقیناً اپنے عزت اور مقام کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر کے ہی رہتی ہے۔ کوششیں لوگ کرتے رہے۔ گرامی قدرات، اب یہاں بر صغیر میں خاص طور پہ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، پارٹیشن سے پہلے ہمارے یہاں صوفیہ کرام نے ایسا اسلام ہمارے دلوں میں ڈالا، ہم رسول اللہ کی عزت اور حرمت پہ مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم ہر چیز برداشت کرتے ہیں، سرکار کی عزت پہ آنے والا ایک حرف بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ ہمارا ایمانی تقاضا بھی ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بندہ تم میں سے مومن نہیں جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ اولاد و سب سے زیادہ اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو گرامی قدرات یاد رکھیے، اسلام نے ہمیں ایک وحدت کا، توحید کا پیغام دیا، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس محبت کے پیغام کو عام کیا کہ اخلاقی اقدار کے ساتھ ساتھ زندگی کا ہر مقام، ہر ضابطہ حیات اور عقائد کی ہر چیزیں کھل کر مسلمانوں کے سامنے واضح ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی چیزیں تھیں جن پر واضح کر دیا کہ کوئی بندہ کسی بھی مقام پر اس پہ کمپرومائز نہ کرے۔ گرامی قدرات، پاکستان بن گیا۔ پاکستان کسے کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ پاکستان ملک کا نام نہیں ہے۔ پاکستان یہ اردو کا لفظ ہے، اردو سے بنا ہے، یہ فارسی کا ملا کے امتزاج ہے۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کو مدینہ طیبہ۔ عربی میں جو مدینہ طیبہ ہے، اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ پاکستان۔ گویا کہ ایک ریاست 1400 سال پہلے مدینہ طیبہ کے نام سے مارد وجود میں آئی، اور دوسری ریاست اسلام کے نام پر بر صغیر میں اردو کے ساتھ مدینہ طیبہ کو ٹرانسلیٹ کریں تو پاکستان کے نام پہ مارد وجود میں آئی۔ پاکستان ایک ملک کا نام نہیں، ایک نظریے کا نام ہے۔ پاکستان ایک نظریے کا نام ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں دیں۔ پاکستان در حقیقت صوفیہ کرام کا وہ تخیل ہے جس کو لے کر حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کھڑے ہوئے، جس کو لے کے پیر سیال لجپال کھڑے ہوئے، جس کو لے کے پیر آف گولڑا شریف کھڑے ہوئے، پیر آف مانکی شریف کھڑے ہوئے، پیر آف زکوڑی شریف کھڑے ہوئے۔ یہ علماء، یہ مشائخ تھے جو سب کے سب کھڑے ہوئے، اور قائد اعظم محمد علی جناح 1929 کے اندر لاہور کی ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر غازی علم الدین شہید کا اس وقت کیس لڑتے ہوئے بتا رہے تھے عزت مصطفیٰ کی بات ہوگی تو کسی بھی طور پر مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ غازی علم الدین شہید نے جب مارا اس گستاخ راجپال کو تو اس وقت بھی بڑے بڑے لوگ اٹھے کیس لڑنے کے لیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال ہیں جن کا تخیل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ شومی قسمت سے آج ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے، ہماری نہ درسگاہیں ایسی رہیں، نہ ہمارے تعلیمی مقام ایسے رہے۔ پاکستان بن گیا لیکن آج تک کوئی مخلص قیادت ہمیں نصیب نہ ہو سکی۔ یاد رکھیے،
کوئی بھی عدالت، خواہ چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے آئینی اور قانونی طور پر وہ نافذ تو ہو جائے گا، نافذ ہو بھی جاتا ہے، لیکن اس کا دل سے تسلیم کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ میں پھر جملہ دہراتا ہوں، کوئی بھی عدالت، یہاں تک کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی اگر کوئی فیصلہ کرے وہ آئینی اور قانونی طور پر نافذ ہو جائے گا، لیکن ہمارے لیے دل سے تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم ان کا فیصلہ سب سے پہلے رسول اللہ کی شریعت پہ پیش کریں گے، اگر وہ شریعت کے مطابق ہوگا تو تسلیم کر لیا جائے گا دل سے بھی، وگرنہ گرامی قدر حضرات ایسا فیصلہ دل سے بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ایک ہی ایسی ہستی ہیں جن کا فیصلہ ظاہراً بھی ماننا ضروری ہے، باطناً بھی ماننا ضروری ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ آیت نازل ہوئی جب عمر فاروق نے ماورائے عدالت قانون ہاتھ میں لے کر ایک گستاخ کا سر اتارا۔ لوگوں نے کہا اب عمر فاروق کو بھی قتل کیا جائے، ایک کلمہ پڑھنے والے کا سر کیوں اتارا؟ عمر فاروق نے عرض کیا پیارے آقا میں نے اس گستاخ کا سر اتارا ہے جس نے آپ کے فیصلے کو قبول نہ کیا۔ اللہ قرآن کی آیت اتارتا ہے فلا وربک، پیارے محبوب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر لیتا۔ دنیا کا کوئی بھی کیس دل کے خیال پر نہیں بنتا۔ آپ کیس جا کے کریں، ایک بندے نے دل میں سوچا مجھے گالی دے، اس پر پرچہ کاٹیں، پرچہ کٹے گا؟ وہ کہیں اس نے دل میں سوچا، زبان سے تو کہا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک ہستی ایسی ہیں اگر دل میں بھی سوچا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اللہ فرماتا ہے اگر ان کے خلاف دل میں بھی سوچا، فرمایا تم دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، تمہارے کلمے کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے گرامی حضرات اگر کوئی فیصلہ بڑی سے بڑی عدالت میں بھی ہو لیکن اگر وہ شریعت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، ایسی صورت کے اندر گرامی حضرات ہم کبھی بھی اس فیصلے کو قبول دل سے نہیں کریں گے۔ آئینی طور پہ آپ کریں، کیونکہ پاکستان ایک نظریے کا نام ہے، اور یہ نظریہ پاکستان ہمیں بزرگان دین کی طرف سے ملا ہے، یہ بزرگوں کے تخیل سے ہمیں ملا ہے۔ آج ریاست کو تشدد کی طرف اکسانے والے وہ لوگ جو میڈیا پہ بیٹھ کے بھونک رہے ہیں، اسلام کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ لوگ جو ہیں دقیانوس ہیں، پرانے خیالات کے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم جتنا رسول اللہ کے قریب دور میں جاؤ گے اللہ آپ کو اتنی کامیابی عطا فرمائے گا، دور جتنا ہٹتے جاؤ گے ماڈرنٹی ہے، سوائے عقلیات کے اور فضول مباحث کے کچھ بھی نہیں۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ اس لیے گرامی قدر حضرات یورپ کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ایسا طریقہ کار اپنایا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور ہو جائیں۔ آج 17 سال گزر گئے، امریکہ افغانستان میں گھسا ہوا ہے اور اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح نکلے۔ اس کا مطلب تشدد سے نکل کے سسٹم میں آ کر ہی بات بنتی ہے۔ آج جو لوگ حکومت پہ بیٹھے ہیں وہ بھی تشدد میں تھے اور تشدد سے نکل کر اب وہ سسٹم میں آ کے باتیں کر رہے ہیں۔ جنہوں نے پورے ملک کو آگ لگانے کی بات کی، جنہوں نے 126 دن تک پورے ملک کو بند کر کے رکھا، اس وقت ایک غریب کی روٹی کا خیال نہیں آیا۔ جو آج آپ بات کرتے ہیں علماء پر، اور آج تو عجیب معاملہ ہے، جو حق بات کرے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی، وہاں عمر فاروق 2 چادر پہن کر جمعے کا خطبہ دیں تو ایک شخص نے اٹھ کے کہا سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کون ہیں 2 پہننے والے؟ آپ نے یہ نہیں کہا اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو، اس نے مجھے بات کیوں کہی؟ آپ نے فرمایا میں آپ کا امیر ہوں، میرے پاس پہننے کی جو چادر تھی وہ گیلی تھی، میں نے اپنے بچے سے ادھاری لے کر 2 چادریں پہن کر جمعے کا خطبہ تمہیں دینے کے لیے آیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جس وقت فاروق اعظم نے منبر پہ کہا میں تمہارے لیے قانون بنانے لگا ہوں حق مہر کا، لڑائیاں ہو رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں زیادہ کم زیادہ کم، عمر فاروق سے ایک خاتون نے کہا آپ کون ہیں حق مہر مقرر کرنے والے؟ اللہ فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً،
جتنا انسان کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق حق مہر دے. جس کو اللہ نے ہمارے لیے مقرر نہیں کیا، آپ کون ہے مقرر کرنے والے؟ آپ نے اس کو جیل میں نہیں ڈالا کہ اس کو جیل میں ڈال دو. اس نے لوگوں کے سامنے مجھے کہا گرامی حضرات اگر آپ بڑا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اپنے اندر ظرف بھی رکھیں. آپ نے بھی بڑی بڑی باتیں اس انداز میں کہی ہیں کہ جو اخلاق کے دائرے میں آتی نہیں ہے. اگر آج ایک شخص عشق اور محبت کی مستی میں ڈوب کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی بات کرتا ہے، آپ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ جمہوریت نہیں ہے. گرامی حضرات اگر یہ جمہوریت ہوتی تو پھر آج سننے کا بھی حوصلہ ہوتا. آج غریب غریب سے غریب تر ہو گیا، غربت کے مارے مر رہا ہے. مجھے ایک دوست نے کہا جی کشمیر پہ بات کرے. میں کہا کشمیر پہ کیا بات کروں؟ آج ایک کشمیر میں ایک بچی اپنے ماں باپ کی جدائی میں رو رہی ہے تو سائیوال میں 4 لوگوں کو اندھا دھند فیرر کر کے جو مارا، ان کی بھی تو 3 بچیاں اپنے ماں باپ سے بچھڑ کے رو رہی ہیں. اس ظالم حکومت نے تو پاکستان کو بھی کشمیر بنا دیا. ایک شخص کو کہا جاتا ہے جی شک کی بنیاد پہ ہم نے آسیہ کو رہا کر دیا. ایک طرف شک کی بنیاد پر آسیہ کو رہا کیا جا رہا ہے اور ایک طرف شک کی بنیاد پر 4 لوگوں کو گاڑی کے اندر بیٹھ کر گولیوں سے بھون کے رکھ دیا. مجھے آپ سے سوال ہے، اگر سائیوال میں مرنے والے وہ 4 بندے عیسائی ہوتے، مجھے بتائیے اب تک کیا کیا کچھ ہو چکا ہوتا. یورپ کی طرف سے پیغام آ جاتے، ڈنمارک کا سفیر آ جاتا، حکومت کو تگنی کا ناچ نچا دیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عیسائی اگر پاکستان کے اندر کوئی اس پہ انگلی بھی اٹھائے تو اس وقت پورا یورپ متحرک ہوتا ہے. مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں. اس ملک کے اندر آسیہ کو تو اس آزاد شہری کا حق دیا جاتا ہے، لیکن یہاں رہنے والا ایک بندہ جو شادی پہ جا رہا ہو اس کو آزاد شہری میں رہنے کا حق نہیں دیا جاتا. یہاں بچیاں تڑپ تڑپ کے جان دے رہی ہیں، لوگ اپنی قیمتیں لگا کے بیٹھے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرح یہ ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لیا گیا تھا، آج اس کے رکھوالے اس مقام پہ فائز نہ ہوئے. حکمران اور سربراہان مملکت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلیں، اور یہ ایمانی مسئلہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسیہ کو رہا کرنا یہ کوئی ویسی معاملہ ہے؟ جس نے پنچایت میں ایس پی نے باقاعدہ انویسٹیگیشن کی، ہر کیس کے اندر پہلے ایف آئی آر کٹتی ہے پھر تحقیق ہوتی ہے. 295C میں پہلے تحقیق ہوتی ہے پھر ایف آئی آر کٹتی ہے. ایس پی لیول کے شخص نے تحقیق کی، اس کے بعد واضح ہوا کہ اس نے گستاخی کی، اور وہ خود خاتون کہہ رہی ہے میں نے گستاخی کی. اس نے پاکستان کی فاضل عدالت سیشن کورٹ میں کہا کہ گستاخی کی ہے. پھر عیسائیوں کی طرف سے مکمل ایک بینچ بن کے گیا وکیل کا ننکانہ، وہاں جا کے تحقیق کی، انہوں نے کہا جی گستاخی ہوئی ہے. جب تمام کے تمام اسلامی حوالے سے پروسیس مکمل ہوا اور اس کو قرار واقعی سزا پاکستان کی عدالت ہائی کورٹ نے دی، اس کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ گرامی حضرات یورپ کے ان گماشتوں کی وجہ سے کیا گیا جس کی وجہ سے آج ہمارا سر شرم سے جھکا ہوا ہے. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندہ ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے والی اس خاتون کو تو باعزت رہا کر دیا، لیکن اس ملک کے شہری کو وہ امن نہ دیا گیا جو اس ملک کا شہری ہے، اور اس کو اس انداز میں ٹریٹ نہ کیا گیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان حکمرانوں نے جس طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے حوالے سے سرکار کی عظمت کے پرچم کو جھکانے کی کوشش کی، یا اللہ جو ناموس رسالت کے اس معاملے میں کسی نہ کسی اعتبار سے وابستہ ہے، یا اللہ ان کو ذلیل و رسوا فرما دے. پہلی حکومت بھی ذلیل ہو کے گئی ہے، آج تک ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. اسی ممبر پہ میں نے کہا تھا جنہوں نے غازی صاحب کو پھانسی پہ لٹکایا، دیکھیے گا اللہ اس کو کیسا عبرتناک انجام دکھائے گا. اسی ممبر پہ کہا تھا، اور آپ دیکھیں وہ عبرتناک انجام پہ پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ رسی کو دراز کرتا ہے. ان بطش ربک لشدید، جب اس کی پکڑ آتی ہے وہ بڑی سخت ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو خواب غفلت سے بیداری کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ